السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی چینل. دس از یکشا خان. اور جیسا کہ آپ سب سوشل میڈیا پر اور نیوز میں دیکھ ہی رہے ہیں، جو سانحہ موٹر وے پہ ہوا ہے، جو ایک عورت کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، تو اس سے ریلیٹڈ جو لوگ اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں کہ عورت کو نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا، اتنی رات کو نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا. تو میں بہت باتیں ہو چکی ہیں، میں زیادہ کچھ بات نہیں کروں گی. میں آپ کو صرف ایک واقعہ سنانا چاہوں گی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کا، کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اونٹ پر سوار کہیں جا رہی تھی. اب بھلا عمر کہاں برداشت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور ایک عورت اکیلے سفر کر رہی ہے. ان کو جلال آیا اور آگے بڑھ کر اس عورت کے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور فرمانے لگے، اے عورت، تم بغیر محرم کے سفر کیوں کر رہی ہو؟ عورت نے جب ایک انجان شخص کو اونٹ کی نکیل تھامے دیکھا تو غصے سے بولی، لگتا ہے امیر المومنین عمر وفات پا گئے ہیں کہ تمہاری یہ جرت ہو گئی کہ تم نے میری اونٹ کی یوں نکیل پکڑ لی. یہ ہوتا ہے رعایا کا اپنے حاکم پر اعتماد. اس میں تو کسی کو شک ہی نہیں ہے کہ شریعت اسلام میں عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے. کچھ حدود اور قیود جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں، لیکن کہیں نہیں پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء نے اکیلی سفر کرنے والی عورت کو کوئی سزا دی گئی ہو. جب اس عمل کی حد شریعت نے ہی نہیں دی تو بھلا دور حاضر کے محققین کو کیا پڑی ہے کہ زنا بالجبر جیسے ظلم کو چھوڑ کر کسی مظلوم کے در پہ ہو جائیں. یہ کیسے لوگ ہیں جو زنا بالجبر جیسے ظلم پر خاموش ہیں؟ البتہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کو ہی حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے باہر نکلے اور باہر جائے. تو یہ کہاں کی ریاست مدینہ ہے؟ ریاست مدینہ بنی تھی تو اس وقت تو یہ ہوا تھا کہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک ایک عورت تمام زیورات پہن کے، بناؤ سنگھار کر کے باہر نکلتی ہے تو کوئی ایسا بھی نہیں ہوتا جو نظریں اٹھا کے اسے دیکھے. ریاست مدینہ تو ایسی ہوتی ہے، ایسی بنائی جاتی ہے. تو ہم کس کو کہیں، کس سے ہم جا کر فریاد کریں؟ کیونکہ یہاں تو کوئی بھی سیو نہیں ہے. کنواری، طلاق یافتہ، بچی، چھوٹے بچے، ٹرانسجینڈر، قبر میں پڑی ہوئی میتیں ہیں، یہاں تک کہ بلی کا بچہ بھی یہاں محفوظ نہیں ہے. تو کیا آپ لوگ یہ بات نہیں سوچ رہے کہ ہم شاید عورتوں کو حیا سکھانے میں اتنے زیادہ مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے مرد کے اتنے بے حیا ہو گئے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا؟ قرآن مجید میں بھی پہلے مردوں کو اپنی نظریں نیچی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ کیا ریزنز ہیں؟ کیا ایسی چیزیں ہیں؟ کس طرح پاکستان اس طرح کی ویب سائٹس، پورن ویب سائٹ دیکھنے میں نمبر 1 پر ہے؟ کس طرح چائلڈ ابیوز سرچ کرنے میں تیسرے اور دوسرے نمبر پہ ہے پاکستان؟ کیوں؟ یہ جو اسلامی ریاست ہے، جو اسلام کے نام پہ قائم کیا گیا تھا، یہاں پہ درندگی کی یہ انتہا ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ ہوس کا کیسا یہ کھیل ہے جو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ مسجد میں بھی ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں، گھروں میں ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں. جو ایک 3 سال کی بچی کوئی سودا لینے کبھی باہر نکلتی ہے، کبھی کھیل سے باہر نکلتی ہے، اس نے کیا بے حیائی کی ہے؟ قبر میں لیٹی اس عورت نے کیا بے حیائی کی ہے؟ اور اگر جہاں تک عورت کے باہر نکلنے کی بات ہے تو اگر وہ بیوہ ہے تو وہ اکیلی گھر سے باہر نہ نکلے. کوئی باپ اور یا بھائی بیمار ہے تو وہ بھی گھر سے باہر نہ نکلے کیونکہ وہ ریپ کر دی جائے گی. تو کیا کرتے ہیں یہ محافظ؟ کبھی ان کے گھروں میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بات آپ نے سوچی ہے؟ کیونکہ یہ صرف اور صرف سیاستدانوں کے حفاظت کرنے پر معمور ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے. اور کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ اکیلی باہر ہی کیوں نکلی تھی جب اس طرح کے واقعات ہو گئے. وہ یہاں کی رہائشی تھی نہیں، وہ فرانس کی خاتون تھی. باہر رہنے والے اس سے زیادہ محفوظ ہوتے ہیں. موٹر وے جو ایک سیف پلیس ہے، وہاں بھی کوئی سیف نہیں ہے. تو کیا ریزنز ہیں اس کے؟ کیا معاشرے میں ایسا تبدیلیاں لائی جائیں جس سے یہ ان سب چیزوں کی روک تھام ہو؟ سر عام پھانسی کا قانون کیوں نہیں پاس کیا جا رہا؟ اس پہ کیا مشکل ہے، کیا مصیبت ہے؟ کسی ایک کو لٹکا کے دیکھا جائے. اس کے بعد جیسے ضیاء الحق کے دور میں ہوا تھا کہ 1980 میں پنڈی میں 4 لوگوں کو جب سر عام لٹکایا گیا تھا اور 1 ہفتے تک ان کی لاشیں لٹکی رہی تھیں. پھر 10 سال تک کوئی ریپ کیس رپورٹ نہیں ہوا کیونکہ دہشت بیٹھ گئی تھی. اسی لیے اسلام جیسے امن پسند مذہب میں بھی کتنی بری سزا ہے کہ سنسار کر دیا جائے. تو آپ کون ہوتے ہو یہ دیکھنے والے؟ کیسے بلاول بھٹو نے کہہ دیا کہ ہمیں پوری دنیا میں پاکستان کا سافٹ نیچر دکھانا ہے؟ کیا اگر اس کی بہن کے ساتھ ہوا ہوتا تب بھی وہ اس کو یہی ہوتا کہ پاکستان کا امیج سافٹ جائے؟ کیا تب اس کی غیرت نہیں للکارتی؟ آپ کے گھروں میں بھی مائیں بہن اور بیٹیاں ہیں. خدا را آپ ان سب چیزوں پہ توجہ دیں اور مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ یہ کیا ریزنز تھے جو ایسی سب چیزیں ہوئیں اور یہ ساری باتیں ہوئیں. اللہ حافظ.